نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عقیدے سے متعلق 20واں مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ حدیث میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سے مراد علم دین ہے یا علم دنیا ہے؟ کون سا علم مراد ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے علم دین ہو یا علم دنیا ہو، دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دونوں برابر ہیں اور دونوں کے حصول پر وہی برکات، وہی فضائل اور وہی فضیلتیں اور وہی ثمرات حاصل ہوں گے۔ تو یہ اس تعلق سے سوال ہے کہ طلب العلم میں مراد علم دین ہے یا دنیا کا علم ہے؟ تو سمجھنا چاہیے کہ آج کل تعلیم گاہوں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور بڑے بڑے اداروں میں جو علم پڑھایا جاتا ہے، اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں، اسے علم نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسے ہنر، پیشہ اور فن کہا جائے گا۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تو فن ہے، پیشہ ہے، ہنر ہے۔ وہ بذات خود نہ تو اچھا ہے نہ تو برا ہے۔ اس کا انحصار اس کے صحیح یا غلط مقصد اور استعمال پر ہے۔ اس پیشے کو، اس فن کو صحیح استعمال کریں گے تو کوئی خرابی نہیں ہے، اگر اسی پیشے اور فن اور ہنر کو غلط استعمال کریں گے تو پھر اس کا جو بھگتان ہوگا وہ بھگتنا پڑے گا۔ حدیث میں جس علم کو فرض قرار دیا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس میں جس علم کو فرض قرار دیا جا رہا ہے اس سے علم دین مراد ہے، جو کہ اصل ہے۔ مثال کے طور پر قرآن شریف کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، حدیث کا علم ہے اور فقہ کا علم ہے۔ اسی طرح بہت سارے علوم ہیں، اس کو علم قرار دیا گیا، اور اسی کے حکم میں وہ علم بھی مراد ہوگا جو دین کے لیے وسیلہ و ذریعے کی حیثیت رکھتا ہو، جیسے علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم بلاغت ہے، علم منطق ہے اور علم قرات وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے یہ فنون اور علوم ہیں جن کی مدد سے قرآن اور حدیث کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ تو طلب العلم سے مراد علم دین ہے، دنیا کا علم نہیں ہے۔ دنیاوی علم کو ہنر، پیشہ اور فن کہا جاتا ہے، حقیقی علم دین ہی کا علم ہے۔